عباد خدا بندگان الہی، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے دنیا و آخرت میں۔ روز جمعہ، یوم الجمعہ مشہد عام، یہ عمومی حضور کا دن ہے، یہ مشہد عام ہے، تمام لوگوں کے اجتماع کا روز ہے، وہ منظر ہے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں، اور خدا نخواستہ خاندان میں بھی ایسے افراد موجود ہوں گے جن کے سامنے یتیم رہتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، خوب رہتے ہیں تو رہیں، میں تو کھا پی رہا ہوں۔ اگر اس کے گھر کے اڑوس پڑوس میں غریب فقیر رہتے ہیں جنہیں ایک ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں، اس کے ہاں ہر چیز بنتی ہے، لذیذ کھانے بنتے ہیں صبح و شام، اور بچ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یہ انہیں ڈھیر پہ پھینک آتے ہیں۔ اور کتنے غریب فقیر لوگ ہیں جو ڈھیر سے اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، بچا کھچا ہوا کھاتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر احساس مر گیا ہے۔ یہ احساس جس طرح حشرہ کش زہریلی ادویات حشرات کو مار دیتی ہیں، انسان لذت پرست انسان کی حصیں مر جاتی ہیں، احساس مر جاتا ہے اس کے اندر۔ عادتیں اس لیے بری ہیں، انسان کا احساس مار دیتی ہیں۔ مثلا انسان کو اگر زیادہ کھانے کی عادت ہے، زیادہ کھانا اور ہمیشہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ رہنا انسان کے اندر بہت ساری حصوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک حص جو مار دیتا ہے مثلا حافظہ، یہ بھی ایک حص ہے آپ کے اندر، ایک صلاحیت ہے۔ زیادہ کھانے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے انسان کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، انسان انٹیلیجنٹ نہیں رہتا، غبی ہو جاتا ہے، معمولی باتیں نہیں سمجھتا۔ جس طرح بعض ہیں ان کو کوئی معمولی بات سمجھا ہو انہیں نہیں سمجھ میں آتی، مثلا اسے کہو دروازہ بند کر دو، اسے نہیں سمجھ میں آتی، اسے کہو پردہ آگے کر دو، اسے سمجھ میں نہیں آتی، غبی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ذہانت ختم ہو گئی ہے، ہوش ختم ہو گئی ہے۔ کس چیز نے ہوش ختم کی ہے؟ ایک پیٹ بھرا ہوا رہنا، دائماً پیٹ بھرا ہوا ہو انسان کا۔ ایک روایت میں، بلکہ کئی روایات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے وائمہ اطہار سے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند دائماً ہمیشہ بھرا ہوا پیٹ ہے، ہمیشہ سیراب، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 4 گھنٹے بعد جا کے کھا کے ہمیشہ فل رہتا ہے، یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ سب سے بری چیز یہ بطانت ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجتمع الفطانۃ مع البطانہ، ذہانت اور پیٹ بھر کے کھانا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انسان یا شکم پر ہوگا، پیٹو ہوگا، یا پھر ذہین ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے کہ پیٹو خان بھی ہو اور ذہین بھی ہو، یہ کھاتا بھی بھینس جتنا ہو اور پھر ذہین بھی آئنسٹائن جتنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ انسان کی حصیں بیدار کرنے کے لیے کچھ چیزیں انسان کو چھوڑنا پڑتی ہیں۔ جس طرح ہسپتالوں میں جا کر آپ دیکھیں، ڈاکٹر کچھ چیزیں چھڑوا دیتے ہیں انسان سے کہ یہ چیز چھوڑو تاکہ دوسری چیز جاگ جائے تمہاری، دوسری حص بیدار ہو جائے تمہاری۔ روزے کا ایک فلسفہ و مقصد یہ ہے کہ مری ہوئی حصیں و احساس انسان کے اندر بیدار ہو جائے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو پوری انسانیت اور بالخصوص ایمانی و اسلامی معاشرہ و لوگ و امت اس درد میں مبتلا ہیں، مردہ حص ہیں، مردہ ہیں، احساس مرا ہوا ہے۔ جہاں پر ان کی حص بیدار ہونی چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، وہاں پر ہوشیار و بیدار نہیں ہیں۔ یہ حص کیسے بیدار ہوگی؟ یہ حص بیدار ہوتی ہے
ایک عمل روزہ رکھیں آپ، تھوڑا سا سختی میں رہیں، مری ہوئی حصے انسان کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے اور فراوان روزے کی حکمتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کہ جن میں قرآن کریم نے ان سب کا خلاصہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ لازم و واجب ہے جس طرح تم سے پہلے اقوام پر لازم و واجب تھا۔ کس لیے تھا؟ ان پر اور تم پر، تاکہ تم با تقوی بن سکو۔ روزہ تقوی کے لیے ہے۔ عزیزان، روزہ سے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اتنا باقی اعمال سے تقوی اعلیٰ درجے کا پیدا نہیں ہوتا جتنا روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ روزہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ایک روایت منقول ہے جس میں بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا اور منہ کا نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے وجود کا روزہ ہے، پورے وجود کا روزہ ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا لیکن باقی سب کچھ انجام دینا یہ روزہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ نہیں ہے روزہ۔ آپ کو منہ کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی جس طرح منہ میں کھانا نہ جائے، زبان سے لا یعنی و بیہودہ بات ادا نہ ہو۔ اگر زبان کنٹرول میں نہیں ہے روزہ نہیں ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بعض روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ فاقہ لکھا جاتا ہے، فاسٹنگ اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی بھوک، فاقہ۔ روزہ عبادت ہے، فاقہ ایک ایسے ریاضت ہے، فاقہ کرنا ایک طبابت ہے یا ریاضت ہے، لیکن روزہ عبادت ہے، قربتاً اللہ ہے۔ روزے کا اثر تقوی ہے، لیکن جب جامع ہو روزہ، زبان کا روزہ ہو، نگاہ کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، بصارت کا روزہ ہو انسان کا، کہ روزے کی حالت میں انسان کسی نامحرم کو نہ دیکھے، ناروا منظر نہ دیکھے۔ بعض ہیں یہ روزہ رکھ کے روزے کے لیے اسپیشل تیاریاں کرتے ہیں، رسومات ہیں روزے کی خاص، افطار و سحر کی، اور سامان خرید لیتے ہیں۔ ابھی سارا راشن مہنگا ہو جائے گا روزے کے قریب قریب، منڈیوں سے لوگ بھرپور ٹوٹ پڑیں گے اور ذخیرہ کرنا شروع کر دیں گے، اور روزے میں خرچہ زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ روزے میں خرچ کم ہو جانا چاہیے، چونکہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، لیکن خرچہ ہر خاندان کا کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کی رسومات پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ افطار پر خرچ ہوتا ہے اور سحر بھی اسی طرح زیادہ خرچ کے ساتھ ہے، کہ یہ نہیں ہے حکمت روزہ، یہ نہیں تھا جو رسوماتی طور پر بنا دیا گیا ہے۔ ایک تیاری بعض روزے کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ روزہ ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں لے آتے ہیں کہ ہم نے فلمیں دیکھنی ہیں، وہ گھر کے اندر بیٹھ کے اے سی روم میں ٹائم پاس کرنے کے لیے دن رات فلمیں دیکھتے ہیں۔ ماہ قرآن میں، ماہ تقوی میں روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے سی ڈی، کیسٹ، انٹرنیٹ چینل، ٹی وی، اور خوب یہ روزہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں آنکھ کا روزہ ضروری ہے، بصارت کا روزہ ضروری ہے، بصر کا روزہ ضروری ہے، اسی طرح سماعت کا روزہ ضروری ہے، کان کا روزہ ضروری ہے۔ جس طرح زبان سے ناروا بات نہ نکلے، کان میں ناروا بات نہ جائے، غیبت نہ سنے انسان، تہمت نہ سنے انسان، لغو اور بیہودہ بات نہ کرے اور نہ سنے انسان، کان کا بھی روزہ چاہیے۔ روابط ماہ مبارک رمضان کے اندر خوب یہ بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان جو روابط عام دنوں میں جائز و ناجائز انسان نے قائم کیے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں یہ روابط نہ ہو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ خیال و فکر کا بھی روزہ ضروری ہے، چونکہ سب سے زیادہ گندگی انسان کے خیال میں ہوتی ہے۔ گندہ ترین انسان بھی دنیا کا آپ ڈھونڈیں جس کے کپڑے میلے، بدبودار، جسم میلا بدبودار ہو، نہایا نہ ہو، اور اس نے اپنے جسم کو صاف نہ کیا ہو، کبھی اس نے مسواک زندگی بھر نہ کیا ہو،
ہم اسے دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے اور کراہت محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے چونکہ گندا ہے. لیکن اس سے زیادہ گندا وہ انسان ہے جس کے تخیل و خیالات میں گندگی ہے. سب سے گندا وہ انسان ہے جس کے کپڑے میلے ہیں، جس کا جسم میلا ہے، جس کا ماحول میلا ہے. وہ گندا نہیں ہے. سب سے گندا جس کی کھوپڑی گندی ہے، جس کے تخیلات گندے ہیں، جس کے خیالات گندے ہیں. اور خیالات ایک ایسا تالاب ہے، گندگی کا گٹر ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ کر گرتی ہے. ہر چیز انسان کے خیال میں آ کر ڈھیر بن جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے. خوب روزہ پاک کرتا ہے، انسان کے خیال کو بھی پاک کرتا ہے. تطہیر خیال و تطہیر فکر کا نام روزہ ہے.